ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار رواه النسائی. یہ بھی صحابی کی کتاب ہے نسائی شریف، اس سے لائے ہیں حدیث. اس میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں اور زیادہ نہ ہوتی تو کبھی بھی نہ لاتے. یہ سمجھ لینا، یہ آپ کو سمجھنا کہ ہم نے جو پہلی فصل میں جو بخاری مسلم سے سن لیا وہی دوسری میں بھی نہیں ہے. پہلی میں کچھ اور ہے، دوسری میں کچھ اور ہے، تیسری میں کچھ اور ہے. سب کا اپنا اپنا مقام. یہ چاہتے ہیں کہ وہ کلمات طیبات جو حضور نے اپنے صحابہ کو سکھائے تھے مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے وہ سب آ جائے لوگوں کے سامنے، یہ چاہتے ہیں. تو یہ تشہد کا بیان ہے نا. تشہد کے معنی ہی ہے گواہی دینا، اور یہ گواہی اتنی صحت مند ہے جو آپ دے رہے ہیں نماز کے اندر کہ آگے آنے والی 2 حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے، وہ آپ سن لینا. بڑی مضبوط گواہی. مین چیز جو ہے دادے میں وہی گواہی دینا ہے اللہ کے ایک ہونے کی، پاک اور بے عیب ہونے کی، اور گواہی دینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا بندہ ہونا اور اللہ کا رسول. مین چیز یہ ہے. کچھ کلمات جو زیادہ ہیں یہاں اتحیات سے پہلے بھی ہے بسم اللہ، بسم اللہ و باللہ، تو سکھا دیا گیا ہے کہ جتنا نیک کام ہے اس پر بسم اللہ پڑھ لیا، اس لیے کہ سب کام جو نیک ہے اللہ کی مدد سے ہی ہو سکے گا. اور جب کبھی آپ برائی سے بچ جائیں تب بھی پڑھ لیا کریں کہ آپ نے اس کی مدد سے یہ چیز حاصل کر. تو اللہ کے نام سے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم یہ کام اب شروع کر رہے ہیں. اس میں کچھ کلمات اول میں زیادہ ہیں، بسم اللہ و باللہ زیادہ ہے، اور آخر میں کچھ کلمات ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، یہ تحیات میں ہے، اور جہنم سے پناہ چاہیے. آپ جو پڑھ رہے ہیں تحیات پڑھتے رہیے، آپ اسی کو پڑھتے رہیے، لیکن سن لیجیے اور سمجھ لیجیے. علم وہی نہیں ہے جو جتنا آپ جانتے ہو، علم اس سے بہت آگے ہے. علم کا کوئی اور چھور نہیں ہے. علم جو ہے، علم الہی جو ہے وہ بحر سخار نہ پیدا کرنا رہا ہے. ایسا سمندر ہے جس کا اور چھوڑ کسی کو معلوم نہیں. جب مین اور مرکزی نقطہ جو ہے یہ نکلا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہی نکلا، پھر یہ ترجمہ. تو پھر بندوں کو چاہیے کہ دل و جان سے اس کی عبادت کریں، خلوص للہ کے ساتھ اس کی عبادت کریں. عبادت یعنی بندگی کرنا اس کو. دوسرا معنی بھی لا الہ کا ہے کہ اس کے سوا کوئی مقصود ہے ہی نہیں. پہلے میں ترجمہ یہ ہوگا لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. دوسرے میں پہنچیں گے تو کہیں گے لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی مقصود نہیں. نہ ڈالر ہے نہ ریال ہے. مسلم دنیا خاص طور حکمراں طبقہ سب سمجھ لیا کہ آج جو انسانوں کو انہوں نے زمین کا خدا سمجھ لیا یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. اور ان جھوٹے خداؤں سے یہ اتنا ڈرتے ہیں کہ اگر خدا سے اتنا ڈرتے تو سمجھ ہو جاتے، یعنی ولایت خاص پر آ جاتی. ویسے تو مسلمان ولی ہے ہی ہے، کلمہ پڑھتے ہی ولی ہو جاتا. ولایت عام میں تو سبھی ہیں، لیکن ولایت خاص پر آ جاتی. لیکن کیا اپنی حالت ان حکمرانوں نے تباہ کر کے رکھی، اور کیا دنیا میں انہوں نے جو ہے اپنی بے آبروئی اور بے ضمیری اور بے دینی کا مظاہرہ کیا. بات ایسے بنا رہے ہیں. ایک طرف لا الہ پڑھتے ہو اور دوسری طرف جو ہے بندوں کو زمین کا خدا سمجھ لیا تم نے. اور کو تو جانے دیجیے جو مرکز میں بیٹھا ہے سعودی، اب تک کیا کیا اس کے پیچھے. اب تھوڑا ہوش آیا ہے کہ یہ مغرب جو ہے ہماری حفاظت کے لیے نہیں آیا ہے، یہ در حقیقت جو ہے اسرائیل کی حفاظت ہے. اسے کسی مسلم پر بھروسہ نہیں. جب اسے کسی مسلم پر بھروسہ نہیں تو مسلمانوں کو اس پر کیوں بھروسہ ہو گیا؟ اب اس نے سب ظاہر کر دیا اپنا، اور اسے سب کھول دیا، وہ ڈھکا چھپا دیا. آج تک اس قسم کی جب کبھی میں گفتگو کرتا تھا تو سامنے آ کر کے تو نہیں، لیکن پیٹھ پیچھے سے وہابیت اور دیوبندیت جو ہے وہ سلگتی رہتی تھی اور زبان سے آگ و انگارہ اگلتی رہتی تھی. بھائی بس، لیکن آپ بتائیں وہ کیا میں غلط کہہ رہا تھا؟ کیا وہ صحت پر تھے؟ پہلے اپنا عقیدہ صحیح کر لو، پھر اپنا عمل بتانا کہ آپ کتنے عامل ہو.
اس لیے کہ عمل کی صحت عقیدے کے اوپر ہے، جس کا عقیدہ ہی کچھ نہیں ہے اس کا عمل کیا خاک ہے. تو لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصد نہیں. تیسرا معنی جیسے لا مشہود الا اللہ، جب آدمی اپنی بالغ نظری کی نہایت پر پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ جب ڈھونڈنے نکلتا ہوں نا تو ہر قدم پہ وہی ملتا ہے. کسی نے حضرت بایزید سے پوچھا تھا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی عمر شریف کیا ہے؟ یہ بہت بڑے ولی ہیں، سلطان المشائخ ہیں، عمر شریف آپ کی کیا ہے؟ تو چند سال بتا دیا، اور اس وقت وہ 70 کے کچھ اوپر تھے سمجھے. لیکن اب اس کی مجال تھی کہ ان کے سامنے زبان کھولے، مگر کچھ لوگوں نے ہمت کر کے اتنا تو پوچھ دیا کہ حضرت یہ جو چند سال اپنی عمر آپ بتا رہے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سمجھا دیجیے. آپ تو سچ کہتے ہی ہیں، اللہ والے ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ بولتے ہی نہیں. اور دنیا دار کبھی سچ بولتا نہیں، جھوٹ ہی بولے گا میں سے. کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا. یہ جسے آپ گودی میڈیا کہتے ہو تو گودی آئی ہو تو اس کو گود لے لیا گیا، خرید دیا گیا، اس کو دکھائی نہیں کیا. لیکن جو سوشل میڈیا کب سے سچا ہو گیا. اور اگر انڈیا کا میڈیا گودی میڈیا ادھر کا میڈیا، یہی حال پوری دنیا کا، یہی آسان مغربی دنیا کا، یہی حال CNN کا ہے، یہی حال BBC کا ہے. سب بکے ہوئے ہیں، سب خریدے ہوئے ہیں، زبانیں خریدی ہوئی ہے، ضمیر خریدا ہوا ہے، قلم خریدا ہوا ہے، قوت بازو خریدی ہوئی ہے. اس سرمایہ دارانہ نظام کا معاملہ یہی ہے کہ جو ایسے نہیں ملتا اس کو خریدو. اب انسان اور انسانیت کی قدر نہیں ہے، صرف سرمایہ کی قدر. زن زر زمین اس پر ہمیشہ سے لڑائی جھگڑا ہوتا رہا، اب اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. انسانیت کی کوئی قدر نہیں، سب پامال ہو رہی ہے، کھلے عام ناانصافی ہو رہی ہے، حق تلفی ہو رہی ہے. کوئی کسی کے فریاد کو پہنچنے والا نہیں ہے. آپ نے سنا تھا قیامت کے دن نفسی نفسی، ابھی چل رہا ہے نفسی نفسی. کوئی پہنچ رہا ہے فلسطین، کوئی روٹی پہنچ رہی ہے، کوئی امداد پہنچ رہی ہے، بیٹھ کے سب باتیں بنا رہے ہیں. تو جب حضرت بایزید کی بات کر رہا تھا کہا حضرت سمجھا دیجیے یہ چند سال کی عمر کیسے ہوئی. ہماری اپنی معلومات میں آپ کی عمر شریف 70 سے کچھ زیادہ ہے، لیکن چند سال ہے. کہا میں بتاتا ہوں کہ کیسے. کہا ابھی چند سال سے پہلے جب میں خدا کو ڈھونڈنے نکلتا تھا تو ہر قدم پہ اپنے ہی کو پاتا تھا. نکلتا تھا جیسے یہاں آتے خدا کے لیے اور ادھر ادھر کی باتیں سوچتے رہتے ہو. آپ سب اپنے اندر ہی ڈوب کے دیکھ لینا بھیا، کسی کی گدی ٹوپی ووپی پھینک کر کے موبائل پھینک کے بھاگ جاتے. آج سے چند سال پہلے جب خدا کو ڈھونڈنے نکلتا تو ہر قدم پہ اپنے ہی اوپر. تو یہ بھی کوئی عمر ہوئی. ہاں البتہ چند سال سے ایسا ہے کہ جب اپنے کو بھی ڈھونڈنے نکلتا ہوں تو خدا کو پاتا ہوں ہر قدم پہ. یہ ہے اب اپنے کو جب ڈھونڈنے نکلتا تب بھی خدا کو پاتا ہوں. یہ اس کو عمر کہتے ہیں. یہ ہے عمر شریف. ذرا شریف خاندان سے پوچھو کہ کیا مٹی پلید کی ہے پاکستان کو، اور ذرا بھی قدر نہ کی اپنے ٹائٹل شریف کی. تو آصف منیر سید بنتے ہیں، کیوں سید ہے مجھے معلوم نہیں ہے، کون سے سید ہے پتا جانے اللہ کو معلوم ہے. سید اعلیٰ ہیں کہ سید سالہ ہیں کہ سید فالا ہیں کہ سید کالا ہیں، کچھ معلوم نہیں کیسے ہیں. یہ جا کے امریکہ میں ڈیل کرتے ہو، ادھر ادھر باتیں بناتے ہو، سید بنتے ہو. تو یہ جو ہے لا مشہود الا اللہ ہے، تو بہت سے لوگ ہیں لیکن خدا کے سوا ہم کو کچھ نظر نہیں آتا. دیکھا یہ شان خدا پرستی بس وہ ہے. یہ تیسرا معنی ہے. چوتھے میں تو جا کر کے یہ نکلتا ہے لا موجود الا اللہ. لا الہ کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ، خدا کے سوا یہاں کوئی موجود ہے نہیں. ہے تو 4 دن کا ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیرا پا. یہ 4 دن کو چھرے اٹھا لے زمین کے خدا. سنو کی انتہا مغرب کرتے اور آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. یوکرین میں جو یہودی جلس کی وہاں یہودی ہے، پورے جو ہے یوکرین کو آگ لگا دیا اس نے، اور یہاں جو ہے پورے فلسطین کو نیتنیاہو نے آگ لگا. دونوں جگہ آگ لگانے والے یہودی ہیں. اور یہ آگ کس لیے لگائی؟ کہ امریکہ کے لیے، کہ کوئی رہے یا نہ رہے امریکہ رہے. یہ ہے یہودیت. تو یہ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ دونوں یہودی، اور امریکہ کی جان بھی یہود کے اندر ہے، پنجہ یہود میں ہے. بس اب غلط فہمی میں مت رہنا کہ نیتنیاہو اپنی جنگ لڑ رہا ہے، امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے. امریکہ کی جان ہی پنجہ یہود میں ہے، یہود کے پنجے میں ہے. اور یہیں سے یہ سمجھ لیجیے اور کہ قلت و کثرت کے کچھ معنی نہیں. حسن کارکردگی کا یہودی سے زیادہ مختصر دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے گریٹر اسرائیل کی فکر ہے ان کو. لیکن امریکہ جیسی طاقت کو انہوں نے ایسی نکیل پلا دی ہے کہ کوئی بھی صدر اس سے ہل ہی نہیں سکتا. قلت و کثرت کا معاملہ نہیں ہے یہاں، حسن عمل حسن کارکردگی کی بات ہے. قلت و کثرت پہ مت جاؤ، غریبی امیری پہ مت جاؤ، روپے پیسے پہ نہ جاؤ. تیری خوف میں ہے اگر شر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہید پر ہے مدار قوت حیدری. 11 دکھ میں جو کہ کھاتے تھے مولا علی اور دری خیبر اکھاڑ کے تھے، اور آج ملائی کھا رہے. پوچھو محمود عباس سے، پوچھو ان کے جیسے اور مغرب کے غلاموں سے کہ کیا کھا رہے ہو، تو سانس نہیں کی جا رہی ہے. تو لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا حقیقتاً کوئی موجود نہیں. یہ بھی موجود ہونا ہے
کل کی بات ہے، جیسے مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی عمر کیا ہے تو میں کہوں گا 80 کے کچھ اوپر ہے، سمجھ رہے 80 کے کچھ اوپر ہے، 84 ہے کہ 85 86 80 کے کچھ اوپر ہے، لیکن اس 84 سال سے پہلے میں تھا نہیں تھا، اور کچھ دن کی بات ہے پھر نہیں ہوں گا میں، تو یہ کون سا ہونا ہے بھیا؟ پہلے بھی نہیں تھے، بعد میں بھی نہیں ہوں گے، کوئی جانے کا بھی نہیں، یہ کون سا ہونا ہے؟ ہونا تو وہ ہے کہ ہمیشہ نہیں، وہ خدا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اس زمین پر کسی کو خدا بننے کے لیے خدا نے نہیں بھیجا، امریکہ زمین کا خدا بننا چاہتا ہے اور برسوں سے اس نے ایشیا اور افریقہ کا خون چوسا ہے تو اوپر میرا ساتھ۔ اب تھوڑی دنیا ہوش میں آئی ہے تو کہتی ہے بھیا خیریت سے آپ اپنے گھر چلے جاؤ، ہم کو بھی جینے دو، جیو اور جینے دو، تم آزاد ہو ہم کو بھی، لیکن ان کو اچھا نہیں لگتا ہے اس جنگ کا خاتمہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہوگا، اس کو نوٹ کر لیں آپ، یہ جنگ ہرگز بیٹا جیت نہیں سکیں گے ان کے اتحادی، کہ جتنی بکواس کرنا ہے کر لیں، جنگ ہرگز نہیں جیتیں گے، کیا الگ جنگ ہے، یہ جنگ نہیں جیت سکتے، یہ کبھی بھی جنگ نہیں جیت سکتے، یہ بھی مریں گے، ان کے سب حمایتی بھی سب مریں گے، جو ظاہری طور پہ ان کی امداد فراہم کرتے وہ بھی جائیں گے، جو چھپے طور پر جو ہے رات کی تاریکی میں دوستی کی پینگیں بڑھا رہے تھے وہ بھی چلیں گے، کوئی بچے گا نہیں، یہ جنگ ایسے نہیں رکے گی، اس لیے ان کو کر رہا ہے کہ ہم سپر پاور، ہمارے یہاں سپر پاور صرف ایک خدا ہے، سپر تو جانے دیجیے، ہمارے یہاں پاور صرف خدا ہے، دوسری کوئی پاور ہے، نو پاور، سپر پاور تھے تو ویتنام سے آپ بھاگے کیوں؟ شمالیہ سے آپ کیوں بھاگے؟ جہاں پھر آنا چاہ رہے ہو مگر وقت دے رہے ہو کہ ہم آ رہے ہیں لبنان کی طرف، یہاں سے بھی بھاگے ہو، وہ وقت تھا کہ بھاگ کے بچ گئے تھے بیٹا، ابھی نہیں بچو گے، آؤ آپ افغانستان میں نہیں آئے تھے پوری دنیا کو لے کے، کیا آپ نے؟ خدا جس کو رکھے کون اس کو چکھے، کیا آپ زمین پر خدائی کرنا چاہتے ہو؟ بندہ بن کے نہیں رہنا چاہتے؟ یہ ہے آپ کا سپر پاور، آدمی کو مارتے ہو، ہتھیار بیچتے ہو، اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو ہوا دیتے رہتے ہو، چھاچھٹ ایسی حکومت ہے جن کو الٹ دیا اس نے امریکہ، بتا ہی نہیں سکی، وہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، چنی ہوئی حکومت ہے، سب اس کی ہے۔ خیر تو بتا رہا تھا کہ مرکزی نقطہ نماز میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشہود نہیں، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، سب ختم ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ چلو آخر میں جو آیا اس تحیات میں کہ اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، ان مغربی طاقتوں نے دنیا ہی کو جنت بنانے کی کوشش کی ہے، اسی لیے مرنا نہیں چاہتے، بس کرائے بھاڑے کی ادھر ادھر آدمی لاتے ہیں، وہ کیا لڑائی ہے؟ ایک آدمی اپنے ہوم لینڈ کے لیے لڑ رہا ہے اور ایک آدمی کرائے بھاڑے کا، کیا لڑائی گا؟ یہ کہیے کہ تم لڑائی ہوئی نہیں، جہاں لڑائی ہوئی تو بھاگ پڑے اور جہاں تمہارے لیے حلوے مانڈے پیش کیے گئے وہاں بیٹھ گئے تو انا للہ تو عطیات میں آتا اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں۔ آئی بس جنت خدا کے پاس ہے، امریکہ کے پاس نہیں ہے، یہ گرین کارڈ تو کہتا ہے جنت ہے، آپ کا جو ہے استقبال ہے اس بناوٹی ہیون میں، لاہور کسی کو گرین کارڈ مل گیا تو سمجھا کہ وہ جنت کا ٹکٹ، وہ جنت نہیں ہے لاہور، ہمارے لیے تو جنت، جانتے ہو کیا دنیا میں اگر کوئی جنت ہے تو وہ مساجد ہے، مسجد الحرام ہے، مسجد نبوی شریف ہے، مسجد اقصیٰ ہے، اور تمام جہاں کی جتنی مسجدیں ہیں سب وہ جنت ہے اگر ہے تو دنیا میں، بلکہ یہاں جنت کا بس دعا کرو کہ اللہ اسلام پر زندہ رکھے، اسلامی حقائق پر، اس کی صداقت پر، اس کی عدالت پر، اس کی امانت پر اور اس کی حفاظت و صیانت پر زندہ رکھے اللہ پاک، اور ایمان پر خاتمہ ہو، ایمان والوں کے قدموں میں دفن ہو اور ایمان والوں کے ساتھ اٹھے، ایمان والوں کے ساتھ حشر و نشر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب